وہی جگہ جہاں پہ محبوب چلا کرتے تھے، گھر سے نکلتے مسجد میں آتے امہات المؤمنین کے حجرے ہوا کرتے تھے۔ ذات سے محبت صحابہ نے کی ہے اور بات سے بھی محبت کی ہے۔ اور اہل حدیثوں، اللہ کی قسم پیغمبر کی حدیث کا احترام کیا کر، پیغمبر کی بات کا احترام کیا کر۔ ایک بات یہ ہے، عبادت ہماری نماز ویسی ہے جیسے پیغمبر نے پڑھی، اذان ویسے ہے جیسے پیغمبر نے کہی، حج ویسے ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، زکوٰۃ ویسے جیسے آپ نے کہی، حج ویسے جیسے آپ نے کیا، عبادات ویسے۔ اور لیکن شادیاں، خوشیاں، غمیاں، تجارت، لین دین، وراثت، معاملات، پہننا، چلنا، پھرنا، ان باتوں میں بھی سچے پیغمبر کی حدیث کا احترام کیا کر۔ صحابہ وہ تھے جو ذات سے بھی محبت کرتے تھے، اور جب پتہ چلتا یہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ایک سیکنڈ سے پہلے صحابہ حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ اوہ اہل حدیثوں، کس کو نہیں پتا داڑھی بڑھانا فرض ہے؟ تو احترام نہیں حدیث کا کرے گا تو کون کرے گا؟ مرضی کی حدیثیں ماننی ہے، وہ دوسروں کا قصور کیا ہے؟ مرضی کی حدیثیں تو قادیانی بھی مانتا ہے۔ غیرت والا بن، غیرت والا خود کو کہتا ہے میں صحابہ کا وارث ہوں، اور صحابہ کیسے تھے؟ اللہ کی قسم ہے مجھے ایک حدیث دکھاؤ پیغمبر کی زبان سے بات نکلی ہو اور صحابہ نے فوراً عمل نہ کیا ہو۔ تو کیوں نہیں کرتا؟ رفع الیدین پیغمبر کی سنت ہے، سچ بولنا پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ حلال کھانا پیغمبر کی سنت ہے۔ مرضی کی بات ہے، خدا کا واسطہ بدل جاؤ۔ اللہ کی قسم تیرا عقیدہ سچا ہے، تیرا منہج سچا ہے، غفلت چھوڑ دے۔ ایک وقت تھا، قسم اللہ کی ایک وقت تھا، لوگ کہتے تھے اہل حدیث کی دکان پہ جانا وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ آج کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حدیث کا احترام کرتے تھے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے، یہ مسلم کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه وطرحه فقال ایعمد احدکم الى جمرۃ من نار۔ اور سننا حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ایک بندہ مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے قریب بلایا، انگوٹھی پکڑی، اتاری، پھینک دی، اور پھر کہا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھا جائے؟ نہیں چاہتا، پھینک کر گھر چلے گئے۔ اور حدیث کا احترام کیا ہے، حدیث کا ادب کیا ہے، پیغمبر کی بات کی عزت کسے کہتے ہیں، پیغمبر کی بات کی اہمیت کسے کہتے ہیں؟ آپ چلے گئے، دوسرے سے آبا کہتے ہیں یار محبوب چلے گئے ہیں، اس کو پکڑ، خذھا انتفع بہا، انگوٹھی پکڑ، اپنی بیوی کو دے دے، بیچ کر کوئی اور چیز لے لے، کچھ کر لے، پکڑ۔ ہائے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے، آمین۔
اللہ میں ایسا ایمان، سچے نبی کی بات کی ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے۔ یقین جانے اسی کی ضرورت ہے۔ مسئلے بڑے توانو ہوندے نے، یقین جانو پیس کر لو تے کسی نو گاہ نہیں جنگن دے دے۔ عمل کی کوتاہی ہے، عمل نہیں نہرا، عمل کرنے والا بن جا۔ انگوٹھی پکڑ، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا، ہائے وَقَدْ تَرَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنے لگے تسی آندے انگوٹھی چک لے، اللہ دی قسمیں جڑی انگوٹھی سونے نے سوٹ دیتی ہے میں کدی بھی نہیں جے چکنی۔ یہ حدیث کا احترام ہے۔ ہم پیسے جیب سے خرچ کر کے حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ میوزک سننا حرام نہیں ہے، شادیوں میں غمیوں خوشیوں میں بے پردگی حرام نہیں ہے۔ غیرت والا اہل حدیث بن جا۔ محمد الرسول اللہ، ابو داود شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں امر رجل خریم الاسدی لولا طول جمعته واسبال ازارہ فبلغ ذالک فبلغ ذالک۔ اور ترجمہ تمہیں آتا ہو تیرا دل تڑپ جائے۔ ایک صحابی نوجوان ہے، فیشن کیا ہوا ہے، لمبے لمبے بال ہے، کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ایک دن محبوب نے کہا نعم الرجل، اور لوگوں خریم بڑا اچھا بندہ ہے۔ اور سلطان پورے والوں قاری عبدالرحمن کسی کو کہہ دے یار فلانا بندہ بڑا چنگا ہے، جماعت کا امیر کسی کو کہہ دے فلان بڑا اچھا ہے، علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کسی کو کہہ دے فلان بندہ بڑا اچھا ہے، او دے ہی پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جنہوں سونے نبی پاک نے کہہ دیتا ہے بڑا ہی چنگا ہے۔ ہائے ہائے، دو کامنا نہ ہو تو خریم بڑا اچھا ہے۔ او بھائیو یہ آخری حدیث ہے، حدیثیں بڑی ہیں میرے ذہن میں لیکن بات کلوز کرتے۔ اللہ ہی اللہ، بات کسی نے جا کے حضرت خریم کو بتا دی، فَبَلَغَ ذَلِكَ، یہ بات پہنچ گئی خریم۔ سچے نبی نے کہا تو چنگا بڑا ہے جے دو کم چھڑ دیں تے بڑی گل ہے۔ اس نے کہا بات کون سی ہے؟ ایک تیرے بال لمبے، آج سلطان پورے کا نوجوان فیشن کرے نا، ماں بیچاری ترلے لے دیئے نہیں مانتا، خطیب امام قاری جتنا مرضی کہے نہیں مانتا، اور نوجوانوں خدا کا واسطہ ہے تیرے لیے ثقافت میرے پیغمبر کی ہے، تیرے لیے فیشن پیغمبر کی سنت کا فیشن ہے۔ قسم میرے رب کی میں ساری دنیا کی ثقافتوں کو پیغمبر کے قدموں کو لگنے والی مٹی پہ قربان کر دوں۔ میرے پیغمبر کی ثقافت اعلیٰ، طریقہ اعلیٰ، انداز اعلیٰ، آپ کی سنت اعلیٰ۔ خریم دو باتیں چھوڑ دے، اچھا بڑھا ہے بھی نوجوان، بال لمبے رکھے ہوئے، اور سنو حدیث سننے کی دیر ہے۔ یہ بھی نہیں آکھے آوی بڑھے ہوانگے تے داڑھی، بڑھے ہوانگے تے رکھ لوانگے، نہیں۔ جب فلما سامیا، جب سنی، روایت میں آتا ہے فقطع جمتہ، کینچی پکڑ کے نہ فوری طور پہ اپنے بالوں کو کاٹ دیا ہے۔ اپنے کپڑوں کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے تھا وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ یہ ہے محبوب کی بات سے محبت، محبوب کی بات کا احترام۔ قسم اللہ کی اگر یہ نہ ہوا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہ عزم کر کے جا، اور میں پتہ کیوں حیران ہوتا ہوں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں پیغمبر کی بات ہے اہمیت والی کتنی، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں پیغمبر کی بات کوئی عام بات تو نہیں ہے، تجھے علم ہی نہیں پیغمبر کی بات کی ویلیو کیا ہے، احترام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے۔ اور جتنے میرے پیغمبر
پیغمبر آلہ ہے اتنے میرے پیغمبر کی بات آلہ ہے. پتہ ہے وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ہے کہتے کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش فقال لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الخزب والرزا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فاشار الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه الا الحق. عبداللہ بن عمر کہتے میرے پیغمبر جو فرماتے میں پیغمبر کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا. اور لکھتا کس لیے تھا تاکہ میں پیغمبر کی حدیثوں کو زبانی یاد کروں. زبانی کنے بندے نے جنہوں نے ایک بھی حدیث زبانی یاد ہے؟ گانے جنہیں مرضی سن لو تے گالا جنیاں مرضی سن لو. کریکٹروں کے نام اسے آتے ہیں اداکاروں کے نام آتے نہیں آتی جو پیغمبر کی حدیث نہیں آتی. قسم اللہ کی یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے قاری صاحب سے پوچھیں اللہ کی قسم ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے سچے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے. تجھے پتہ ہی نہیں ویلیو کیا ہے اور جو بات میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے وہ کوئی معمولی ہے. ہر بات ہی لکھتا. بزرگوں نے منع کیا بھی نہ لکھا کر نہ لکھا کر. رسول اللہ بشر ہیں. رسول اللہ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے. قرآن نے بھی کہا ہے صحابہ نے بھی کہا ہے. یہ جنس کے تبادلہ نے ایمی گل لے یار نبی پاک انسانہ چو نے تے سانو فخر کرنا چاہیے دا اسی آنے نہیں جی سانہ چو نہیں یہ فرشتیاں چو نے. ادھوں ہولی ہولی گل کیڑی ہونی بھائی. سونے رب نے اعزاز دیتا انسانہ نو تے اسی آنے بھی سانو نہیں چاہیے دا نوریاں دے اسے با دے. نہ بھائی نہ اسی یہ ڈاکہ مارن دینا. اللہ نے یہ عزت انسانوں کو دی ہے. اپنے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہستی پیدا کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ لکھا کر. آپ غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور خوشی میں بھی تے غصے تے خوشی دوواں چی کم گڑبڑ ہو جاندہ ہے. عموماً نہیں بندے مسئلہ پوچھتے حافظ عبدالقدوس صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں قاری عبدالرحمان صاحب سے دلاور لطیف ربانی صاحب سے اے جی غصے چ بڈی نو طلاق دے چھڑی. غصے چ تے چلیا طلاق ہوندی غصے چ بندہ والا انج بھی ہوندا بھی پلیے لوکے آئی تو سالن بڑا ودیا بنایا تے جا میں تینوں طلاق دینا. وہ انج تے نہیں نہ ہوندا. غصے میں ہی ہوتی ہے. مطلب کہ غصے میں غلط بات نکل گئی خوشی میں بھی غلط نکل جاتی ہے. وہ بخاری کی حدیث ہے بندہ جا رہا تھا اونٹنی پہ ستو جو کھجور پانی کھجور سارا کچھ کھانا پینا وہ اس اونٹنی پہ. نیند آئی نا تو اونٹنی غائب ہو گئی. صحرا تھی تو ڈھونڈتا رہا سارا ہی دن. تھک ہار کے کہتا بھی اب اونٹنی نہیں ملی میں نے تو مر ہی جانا ہے. اللہ ہی اللہ. تھک ہار کے جب سو گیا نا دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی. اونٹنی کو سامنے دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ انت عبدی انا ربک. اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب. خوشی میں نہ لیول نہیں رہا بات غلط کر گیا خوشی میں. صحابہ کہتے نہ لکھا کر. کہتے میں نے لکھنا بند کر دیا. پھر میں چلا گیا پاک پیغمبر کے بعد اور میرے پیغمبر کی بات کی ویلیو اہمیت کیا سمجھ اس کو سمجھ. اور پیغمبر کی بات عام نہیں ہے اہمیت والی ہے. کیسے جرت پیدا ہوتی ہے. حدیث سن کر مخالفت کرتا ہے حدیث سن کر نہیں مانتا حدیث سن کر عمل نہیں کرتا. کیسے جرت پیدا ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے میں نے محبوب کو کہا پہلے میں لکھتا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ نے نا اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا عبداللہ اکتب
عبداللہ اس زبان سے نکلنے والی ہر بات ہی لکھا کر، میں خوشی میں ہوں تب بھی لکھا کر، غمی میں ہوں تب بھی لکھا کر، کیوں؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور عزت میرے پیغمبر کی، شان میرے پیغمبر کی، فرمایا عبداللہ لکھا کر، کیونکہ میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سچے نبی کی ہر بات مانیں گے، مرضی دی نہیں، مرضی اپنی مرضی سونے نبی پاک دیاں حدیثاں دے سپرد کر دینی انشاءاللہ۔ حدیث کی عزت تو کیا کر، عرش والا رب تجھے دنیا میں عزتوں سے ہمکنار کر دے گا، عزت کرنے والا بن جا۔ اور جو بندہ تھا نا کھانا کھا رہا تھا، جو میرے پیغمبر کی حدیث نہیں نہ مانتا، کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو کہا بائیں ہاتھ سے کھبے ہاتھ نہ کھان دے آسی، میں کل بھی یمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھا بھی، الٹے سے کھا رہا ہے سیدھے سے کھا۔ اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ تکبر کر کے نا پیغمبر کی حدیث کا مخالفت کر دی، انکار کر دیا، نہیں مانا۔ میرے محبوب کی زبان سے نکلا، اگر تو طاقت نہیں نہ رکھتا تو اللہ کرے تجھے طاقت ملے ہی نہ، تجھے اللہ طاقت دے ہی نہ۔ صحابہ کہتے ہیں حدیث، ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فالج کا اٹیک کیا ہے، ساری زندگی وہ اپنا دایاں ہاتھ ہلا ہی نہیں سکا۔ اور جو پیغمبر کی نہیں مانتا اللہ ذلیل کر دیتا ہے، اور جو ہر بات مانتا ہے اللہ دنیا آخرت میں عزتوں سے ہمکنار کرے گا۔ ذات سے بھی محبت کرے اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کی بھی عزت کرے، اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں سچے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔